السلام علیکم ناظرین، قرآنک رائٹس میں خوش آمدید۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل کر سمندر کی طرف چلے آئے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے کہ بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو جائے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، کوڑا ڈالو، جس کے نام کا کوڑا نکلتا جائے اسے سمندر میں ڈالتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ کوڑا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، انہیں رہنے دو۔ چنانچہ پھر کوڑا ڈالا گیا اور پھر انہی کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کوڑا ڈالا، اس مرتبہ پھر انہی کا نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتے ہیں، پھر قراندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار انہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوت کو فرمایا کہ انہیں کھانا نہیں ہے اور نہ ہی ان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور پھر وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے جو بار بار ان کا نام قراندازی میں نکلتا رہا ہے تو وہی مقصود ہے۔ چنانچہ وہ خود کو ملامت کرتے رہے۔ یہ ملامت توبہ کی ابتدا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت، آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 40 دن کی مدت بھی آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ علماء کرام نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے: سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صفات میں فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے والے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آپ نے دعا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مچھلی جب آپ علیہ السلام کو پانی کی گہرائیوں میں لے گئی، آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیح کی آوازیں سنتے رہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں میں پکار اٹھا، الہی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ یوں ادا فرمائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان یہ دعا اپنی حاجت میں مانگے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعا مقبول دعاؤں میں سے ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی، وہ دعا انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ ایک قول کے مطابق تقریباً 40 دن شب و روز آپ نے یہی دعا کی۔ اس کی مدت کے ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت بخشی۔ مچھلی ساحل تک پہنچی، آپ کو کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں فرمایا، پس ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک درخت لگا،
جیسا کہ سورہ صفات میں ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ دیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اور یہ کہ ان کے جسم سے جلد اتر چکی تھی، پھر اس درخت سے خوشبو بھی آتی تھی، اس خوشبو نے انہیں فرحت بخشی۔ پھر کدو کی خوشبو میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ حشرات الارض کو دور رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خصوصیات کی وجہ سے بیلدار درخت کا انتخاب کیا تاکہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پہاڑی بکری بھی بھیجی، وہ آپ کے قریب آتی اور آپ کے سر پر اپنی ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام کی حالت صحیح ہوئی تو اللہ نے آپ کو پھر اپنی قوم کی طرف واپس بھیجا، جیسا کہ سورہ صفات میں ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت دیتے رہیے، دیکھیے وہ سالہ سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے، تو وہ سب ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اللہ کے ذمے تو ہدایت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی محمد یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی یہ نہ کہے کہ یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وہ اس طرح کہ وہ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور میں مایوس نہیں ہوں، اس طرح بالکل نہ کہے، کیونکہ بالآخر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا اور برگزیدہ بنا دیا اور صالحین میں ڈال دیا۔ اس واقعے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایت دی گئی اس کا ذکر سورۃ القلم میں آتا ہے۔ پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا، مطلب یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جو اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے۔ یقیناً دین کی دعوت میں ایک عظیم سبق ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔